السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہمارے درمیان موجود ہیں ایم سی بی عارف حبیب کی شریعہ سپروائزری بورڈ کے ممبران جناب ڈاکٹر اعجاز سمدانی صاحب اور ڈاکٹر مفتی زبیر عثمانی صاحب۔ آج ہم ان سے تمام وہ سوالات جو آپ نے وقتاً فوقتاً گائے بگائے ہم سے پوچھیں ان کے جوابات حاصل کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے ہم نے ایک نشست رکھی، ایک ویب سیریز اپنی اسٹارٹ کی جس میں مفتی زبیر عثمانی صاحب سے بھی سوالات کیے گئے، کچھ آپ سے بھی کیے گئے، اور اس کو ہی دیکھتے ہوئے ہمارے پاس بہت سے ناظرین نے اپنے اور مختلف سوالات سے ہمیں کہا کہ جی آپ سے وہ جوابات طلب کیے جائیں، تو اسی سلسلے میں یہ نشست رکھی گئی اور آپ سے کچھ سوالات ہیں جس کے جواب بہر صورت ابھی تک طلب نہیں کیے گئے اور آپ سے طلب کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ جو اسلامک بینکاری اور کنونشنل بینکاری کے اندر پول مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے، ہمارے پاس لوگوں نے، چونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ایک میوچل فنڈ سے، ایک ایسٹ مینجمنٹ کمپنی سے، وہاں پر بھی پول مینجمنٹ رائج ہے۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی پول مینجمنٹ جو بینکنگ کے اندر ہو رہی ہے وہ مختلف ہے اور جو ایسٹ مینجمنٹ اور پول مینجمنٹ ہے وہ مختلف ہے۔ اس کے حوالے سے تھوڑا سا اسلامی بینکاری اور کنونشنل بینکاری کی پول مینجمنٹ کس طرح مختلف ہے وہ میں پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ کنونشنل بینک نے چونکہ اپنے کسٹمر سے کمٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو 5% یا 7% دیں گے، تو وہ پہلے پیسہ اپنے پول میں ڈالتے ہیں اور پول میں ڈالتے وقت کوئی ورکنگ نہیں کرتے، بلکہ اس نے آگے جو لون دینے ہوتے ہیں، جو کچھ کرنا ہے وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں۔ پھر جب اس میں انکم آتی ہے تو جو کچھ انہوں نے آپ سے کمٹ کیا ہے اس میں 5% کمٹ کیا تو وہ دے دیں گے، 7% کمٹ کیا تو وہ جو بھی آپ کمٹ کیا وہ آپ کو دے دیں گے۔ اس کے بعد جو بچے گا، چاہے زیادہ بچے چاہے کم بچے، وہ بینک ہے۔ لیکن اسلامی بینک کی پول مینجمنٹ میں جب مضاربہ کی بنیاد پر ہوتا ہے تو پہلے پیسہ ڈالتے وقت ہی وہ جو پی ایس آر ہم نے کیا ہوا ہے 50-50 یا 40-60 وہ ڈالتے ہیں کہ اس پیسے پر ہم نے یہ اپلائی کرنا ہے، پلس چونکہ رب المال بہت سارے ہوتے ہیں، اکاؤنٹ ہولڈر بہت سارے ہیں، تو ہر ایک کو ایک ویٹیجز پہلے سے ڈال دیتے ہیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں پتہ نہیں نفع کیا آنا ہے، لیکن جو بھی آئے گا وہ اس فارمولے پر تقسیم ہوگا، تو فارمولہ پہلے ڈالنا پڑتا ہے۔ پھر جب وہ پیسہ آتا ہے تو پہلے ڈٹرمنٹ فارمولہ ڈالنے کے بعد اس میں اگر آپ کا پیسہ نفع نکلتا ہے تو آپ کو ملے گا، نہیں نکلتا تو نہیں ملے گا، زیادہ نکلتا تو زیادہ ملے گا، کم نکلتا تو کم ملے گا۔ جو ہمارے میوچل فنڈز ہوتے ہیں اس میں پیسہ مضاربہ کی بنیاد پر نہیں لیا جاتا، بلکہ وکالت الاستثمار کی بنیاد پر، جس کو ہم انویسٹمنٹ ایجنسی کہتے ہیں، اس کی بنیاد پر لیا جاتا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وکالت الاستثمار کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ اپنی دکان پہ کوئی ملازم رکھتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں تم چیزیں بیچو، مہینے کے بعد تمہیں اتنی تنخواہ ملے گی، تو یہ تنخواہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور کمیشن کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے سیل مینز ہوتے ہیں۔ تو آپ اس میوچل فنڈز میں جتنا پیسہ لیتے ہیں وہ اس پہ وہ امانت ہوتا ہے، ڈپازٹ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ اس سے شیئرز خریدتے ہیں، اسلامی بینکوں میں رکھتے ہیں، ایکویٹی میں کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس کا جتنا نفع یا نقصان سارا کا سارا اس یونٹ ہولڈر کا ہے۔ اس نفع نقصان سے میوچل فنڈ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ میوچل فنڈ ایز این ایجنٹ، انویسٹمنٹ ایجنٹ، اپنی ایک فی چارج کرتا ہے، وہ ود رسپیکٹ ٹو دا کیپٹل بھی ہو سکتی ہے 1%، 2%۔ تو اس اعتبار سے اسلامک میوچل فنڈز کا جو پول مینجمنٹ کا سسٹم ہے وہ اسلامک بینکنگ سے مختلف ہے۔ البتہ اتنی بات میں مشترک ہے کہ اسلامک میوچل فنڈز میں رکھوائیں یا اسلامک بینک میں رکھوائیں، یور پرنسپل اماؤنٹ از ناٹ گارنٹیڈ، کیونکہ اگر گارنٹیڈ ہو جائے گا دین اٹ ول فال انڈر دا کیٹیگری آف لون، تو پھر جو پیسہ ملے گا وہ ربا ہو جائے گا، وہ جائز نہیں، جبکہ کنونشنل میں وہ لون کے ہونے کی وجہ سے وہ ربا ہو جاتا ہے اور وہ ناجائز۔